بسم الله الرحمن الرحيم ومن الناس من يشري نفسه ابتغاء مرضات الله والله رؤوف بالعباد صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم الأمين إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد معدن الجود والكرم وآله وصحبه وبارك وسلم اللہ جل جلالہ کی حمد و ثنا سرکار فخر کائنات خاتم النبیین صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی بارگاہ میں درود و سلام کا نذرانہ پیش کرنے کے بعد رب تعالیٰ کے فضل و کرم سے ہر اتوار بعد نماز ظہر درس قرآن کا سلسلہ جاری ہے۔ اللہ رب العزت ہم سب کو اس عمل پر استقامت نصیب فرمائے، قرآن مجید کے نور سے ہم سب کے قلب کو منور فرمائے۔ اللہ رب العزت قرآن مجید سورۃ البقرہ دوسرا پارہ آیت نمبر 207 ارشاد فرماتا ہے وَمِنَ النَّاسِ مَن يَشْرِي نَفْسَهُ ابْتِغَاءَ مَرْضَاتِ اللَّهِ، اور اس سے قبل جو آیت مبارکہ وَمِنَ النَّاسِ مَن يُعْجِبُهُ قَوْلُهُ یعنی 204 سے لے کر 207 تک ایک واقعے کی طرف اشارہ ہے۔ اخنس نامی منافق تھا، وہ آپ علیہ السلام کی بارگاہ میں آتا اور بڑی اچھی اچھی باتیں اپنی زبان سے نکالتا، فصیح بلیغ تھا، قسمیں کھا کر آپ علیہ السلام کو یقین دلاتا میں آپ کے ساتھ ہوں، اور پیٹھ پیچھے غلط کام کرتا، مسلمانوں کے جانوروں کو ہلاک کرتا، ان کی کھیتی پر آگ لگاتا، عجیب و غریب خرافات کرتا، مسلمانوں کو نقصان پہنچانے کا کوئی کام نہیں چھوڑتا، لیکن سامنے رسول اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے حاضر رہتا، اچھی اچھی باتیں کرتا۔ تو فرمایا وَمِنَ النَّاسِ مَن يُعْجِبُهُ قَوْلُهُ فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا، لوگوں میں سے وہ ہے جن کی بات آپ کو دنیاوی زندگی میں بڑی اچھی لگتی ہے، وَيُشْهِدُ اللَّهَ عَلَىٰ مَا فِي قَلْبِهِ، اور وہ گواہ بناتے ہیں اس بات پر جو ان کے دل میں ہے، یعنی قسمیں کھانا، وَهُوَ أَلَدُّ الْخِصَامِ، حالانکہ یہ سب سے زیادہ جھگڑالو ہے۔ یہ جو اخنس نامی منافق آپ کی بارگاہ میں حاضر ہے یا رسول اللہ، یہ سارے جو ہے نا ان کے معاملات بہت خراب ہیں، بظاہر اچھا رنگ اپنائیں، اچھا روپ اپنائیں، اچھی بات لیے ہوئے حاضر تو ہوتا ہے، لیکن اصلاً یہ پکا منافق ہے۔ تو پھر کوئی اگر یہ سوچے کہ آپ علیہ السلام نے ان کی بات کو سنا، اس موقع پر آیت مبارکہ نازل ہوئی، تو کیا حضور ان کو نہیں جانتے تھے؟ تو یہ بات یاد رکھیں، پیارے محبوب علیہ السلام اسے پہچانتے ہیں، اس لیے فرمایا قولہ، اس کی بات مجھے اچھی لگتی ہے، یہ خود اچھا نہیں لگتا۔ واضح ارشاد ہے، جن کے ذہنوں میں ویسے فساد ہے وہ تو ایسی آیتوں کو تلاش کر کے الیاذ باللہ ثم الیاذ باللہ حضور علیہ السلام کے علم غیب کی نفی کی طرف چلے جاتے ہیں، حالانکہ یہ آیت خود حضور کے علم غیب کے اوپر دلیل ہے۔ آپ دیکھیں فرمایا قولہ، اس کی بات حضور کو پسند آتی ہے، اس کی ذات اور اس کا عمل حضور کو پسند نہیں آتا۔ تو یہی تو واضح اشارہ ہے کہ حضور علیہ السلام اس کی بات کو اگرچہ سن رہے ہیں، لیکن فرمایا اس کی بات اچھی لگ رہی ہے، تو بات تو اچھی کرنا تھا یہ، لیکن یہ خود حضور کو پسند نہیں، اس لیے اس کے فی نفسی اس کی ذات کا ذکر نہ ہوا، اسی طریقے سے اس کے عمل کا ذکر نہ ہوا، بلکہ فرمایا یہ اس کی بات صرف رسول اللہ کو پسند ہے۔ حضور تو سارے منافقوں کو جانتے تھے۔ فیروزہ بن لؤلؤ جو تھا شخص جس نے عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر حملہ کیا، تو حضور علیہ السلام نے اس موقع پر اپنے بیٹے عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بھیجا کہ جاؤ حذیفہ بن یمان کے پاس رضی اللہ تعالیٰ عنہ، کیونکہ یہ وہ صحابی رسول ہیں جن سے آپ علیہ السلام راز کی باتیں شیئر فرماتے تھے۔ حذیفہ بن یمان، حضور کی راز کی ساری باتیں حذیفہ بن یمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو معلوم تھی، اور سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بھیجتے ہوئے یہ بات بھی اپنے بیٹے سے فرمائی کہ ان سے جا کے پوچھنا، کیونکہ اب وقت رخصت ہے، اتنا شدید اور سخت مجھ پر حملہ ہوا ہے،
تو اب وقت رخصت ہے تو ذرا ان سے پوچھ لینا، کیونکہ ان کو معلوم ہے، کیونکہ انہیں رسول اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے سارے منافقوں کے نام بتائے ہیں، تو ذرا ان سے پوچھنا کہ عمر کا نام کہیں منافقوں میں تو نہیں؟ اللہ اکبر، عمر کا نام منافقوں میں تو نہیں؟ تو پوچھنا جا کے ان سے۔ اتنی دیر میں حذیفہ بن یمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو تشریف فرما ہو گئے۔ جب یہ بات سنی تو حذیفہ بن یمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی آنکھوں سے آنسو جاری ہو گئے۔ فرمایا اے عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، آپ کا نام منافقوں میں تو نہیں، آپ کا نام تو حضور سے محبت کرنے والوں میں ہے۔ آپ کا نام تو عشق رسول جو رکھتے ہیں اپنے سینے میں، ان ناموں میں آپ کا نام ہے۔ تو کیا پتہ چلا کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام تو سارے منافقوں کو جانتے تھے، اس لیے تو سب کے نام بتائے ہوئے تھے۔ تو بہرحال فرمایا قولوا فی الحیات الدنیا ویشہد اللہ علی ما فی قلبی وولد الخصام، سب سے بڑا جھگڑا لو ہے جو آپ کے پاس آتا ہے، اس قسم کی باتیں کرتا ہے، سب سے بڑا جھگڑا لو۔ وَإِذَا تَوَلَّى سَعَى، اب دیکھیں زبان ہے نا، زبان ہی تو کام کروا رہی ہے۔ منافق کی زبان سے کلمہ پڑھتا ہے، لیکن یہ کلمہ پڑھنا فقط اس کی زبان تک محدود ہے، اس وجہ سے جب مرتا ہے تو اسے کلمہ نصیب نہیں ہوگا۔ لیکن مومن کی شان یہ کہ مومن جب کلمہ پڑھتا ہے دل و جان سے پڑھتا ہے، اسی وجہ سے جب مرتا ہے تو مرتے ہوئے رب تعالیٰ کے فضل و کرم سے اسے کلمہ یاد آ جاتا ہے۔ منافقوں نے ساری زندگی رسول اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو دیکھا، لیکن قبر میں پہنچنے کے بعد حضور کو بھول جائیں گے، کیونکہ ان کا دیکھنا ہی دھوکے بازی والا تھا۔ مومن مسلمان جسے ساری زندگی رسول اکرم کو نہ دیکھا لیکن قبر میں اپنے محبوب علیہ الصلوۃ والسلام کو پہچان لیں گے۔ تو یہ تو شان ہے، مومن کا کلمہ بہت بھاری ہے، منافق کا کلمہ بہت ہلکا ہے۔ مومن کا کلمہ اس کی شان ایسی ہے جیسے ایک درخت ہو جس کی جڑیں زمین کے اندر پیوست جڑی ہوئی ہو، مضبوط ہو، اور اوپر سے اس کا تنا مضبوط اور پھل ہی پھل، جبکہ منافقوں کا کلمہ اتنا ہلکا ہے کہ جس طریقے سے وہ پودا جو بارش کے دوران چھتوں پر اگ جائے اور بارش کے ختم ہونے کے بعد اسے اکھاڑ کر باہر پھینک دیا جائے، فرمایا یہ ہے مومن کا کلمہ، یہ ہے منافق کا کلمہ۔ مومن کے کلمے کی شان ہی بہت اعلیٰ ہے۔ مومن کا کلمہ، منافق کا کلمہ، اگر مابین فرق دیکھا جائے تو مومن کے کلمے کو اللہ نے بڑی شان شوکت عطا فرمائی، بڑی طاقت و بلندی عطا فرمائی ہے کہ وہ نہ اکھڑنے سے اکھڑے، نہ وقت کے گزرنے پر سڑے، نہ ضائع ہو، بلکہ وہ تو ہمیشہ دل و جان سے پڑھتا ہے، تو لہٰذا قبر میں بھی اس کے لیے راحت و سکون ہے، کب موت کے وقت بھی اس کی زبان سے یہ چیزیں ساری کی ساری ضائع ہو، یعنی بالکل جو ہے وہ ازبر جو ہے وہ واضح ہو جائے۔ تو فرمایا یہ مومن کی شان ہے، جبکہ منافقوں کا حال اتنا الٹا ہے کہ وہ ولد الخصام، وہ جھگڑالو ہے۔ آگے فرمایا وَإِذَا تَوَلَّى سَعَىٰ فِي الْأَرْضِ، اور جب پھرتا ہے زمین میں کوشش کرتا ہے تاکہ فساد کرے۔ آپ کے دربار سے علیحدہ ہوا، آگے کی طرف بڑھا، اب اس کی چاہت، تمنا، عرض اور آرزو یہ ہے کہ وہ فساد کرے۔ کیسا فساد؟ فرمایا لِيُفْسِدَ فِيهَا، تاکہ فساد کرے اس میں، وَيُهْلِكَ الْحَرْثَ وَالنَّسْلَ، کھیتیوں کو اور جانوروں کو ہلاک کرے۔ فرمایا وَاللَّهُ لَا يُحِبُّ الْمُفْسِدِينَ، اللہ تعالیٰ کو فسادی پسند نہیں، کہ کھیتوں کو جا کے ہلاک کرتا ہے، جلاتا ہے، جانوروں کو جا کے ہلاک کرتا ہے، مارتا ہے اس سے۔ فرمایا آپ کے سامنے اچھی بات ہے کہ پیٹھ پیچھے جا کے یہ کام شروع کر دیے، تو فرمایا رب تعالیٰ کو ایسے اشخاص بالکل پسند نہیں۔ وَإِذَا قِيلَ لَهُ اتَّقِ اللَّهَ، اور جب ان سے کہا جائے اللہ سے ڈرو۔ اب جیسے کوئی شخص اسے یہ بات کرتا ہے نصیحت کی صورت میں، تو یہ اپنے آپ کو سمجھتا ہے کہ میں تو بہت بڑا معمولی شخص، معمولی مسلمان، مجھے آ کے نصیحت کر کے چلا گیا، اب تو میں اور زیادہ گناہ کروں گا، والعیاذ باللہ۔ یہ منافقوں کا حال ہے کہ واضح طور پہ یہ بات کہتے ہیں کہ ہم تو اور گناہ کریں گے، کیونکہ یہ معمولی انسان کی ہمت کیسے بھی کہ مجھے آ کے نصیحت کر کے چلا گیا۔ تو فرمایا وَإِذَا قِيلَ لَهُ اتَّقِ اللَّهَ، جب اس سے کہا جائے اللہ سے ڈر، أَخَذَتْهُ الْعِزَّةُ بِالْإِثْمِ، تو اسے عزت پکڑتی ہے، عزت وقار اس پہ چڑھ جاتا ہے کہ مجھے اس بندے نے نصیحت کیسے کی۔ جو وقت کے فرعون بن جاتے ہیں ان کا یہی حال ہے، یہ چھوٹے چھوٹے فرعون جو گھومتے ہیں، جن آپ بھی دیکھتے ہیں، ہم بھی دیکھتے ہیں، ہر ایک شخص دیکھتا ہے۔ تو فرمایا یہ ان کا حال یہی ہے، جو مسلمانوں پہ ظلم کرے یہ فرعون نہیں تو اور کون ہے؟ جو مسلمانوں کو تباہ و بربادی کی طرف لے جائے، یہ دیکھیں ان کا کیا حال تھا، یہ بھی تو یہی کر رہا تھا۔ تو فرمایا فَحَسْبُهُ جہنم، اس کا ٹھکانہ جہنم ہے۔ اسے اس حوالے سے خوشخبری بھی سنا دی، جا تیرا ٹھکانہ جہنم ہے، مر وہاں جا کے، تیرا وہی حال ہوگا۔ تو یہ چھوٹے چھوٹے فرعون جو مسلمانوں کو نقصان پہنچانے کی در پہ پھرتے ہیں، دنیا میں کہیں بھی ہو، یہ نہیں کہ ملک پاکستان ہے تو یہاں کا مسئلہ نہیں، دنیا میں کہیں بھی مسلمان کو کوئی اذیت نقصان پہنچائے، یہاں تک حدیث مبارکہ میں آیا صاحب المسلم الفسق یا الفسوق کا مکان نبی صلی اللہ علیہ وسلم، فرمایا مسلمان کو گالی دینا ایک فسق کرنا ہے، گالی دینا فقط۔
فرمایا وہ بھی فسق کرنا ہے، ایسا مسلمان جو کسی دوسرے مسلمان کو گالی دے ایسا شخص فاسق ہو گیا۔ تو زبان سے برا لفظ کہنا ہی فسق کی طرف لے جائے، زبان سے برا لفظ کہنا ہی بندے کو فاسق بنا دے، تو جو شخص مسلمان پر ہاتھ اٹھائے، مسلمانوں کو قتل کرنے پہ در پہ آ جائے، اپنے غصے کی وجہ سے، اپنی چاہت، اپنے معاملات، اپنے ادھر ادھر کے دیکھنے کی وجہ سے، تو ایسا شخص فرعون تو بن ہی گیا۔ وہ بھی یہی کرتا تھا، موسیٰ علیہ السلام کی قوم کے جتنے چاہنے والے تھے، موسیٰ علیہ السلام سے محبت کرنے والے تھے، انہیں چن چن کے قتل کرتا تھا، ان کو قید کرتا تھا، ان پہ ظلم کرتا تھا، فرعون بن گیا۔ تو آج الیاذ باللہ ثم الیاذ باللہ نام نہاد مسلمان جو کلمہ پڑھتے ہیں لیکن ان کے کام بھی فرعونوں کی طرح ہی ہے۔ مسلمان کو اذیت دینا ان کو بڑا خوش لگتا ہے، بڑے خوش ہوتے ہیں کہ ہم دیکھو مسلمانوں کو کیسے تکلیف پہنچا رہے ہیں۔ تو فرمایا فحسبوا جہنم، یاد رکھو ٹھکانہ جہنم ہے۔ زندگی کی کیا ایام ہے، کتنے سال ہے، کب تک جیو گے؟ تم سے بڑے بڑے فرعون آئے، سارے چلے گئے، تمہیں بھی جانا ہے، کوئی نہیں بچے گا۔ لیکن اگر اچھے اعمال کیے ہوں گے تو یقیناً اس کا صلہ ملے گا۔ اب عزت اور وقار کی طرف اگر دیکھا جائے تو یقیناً اس وقار کی 2 قسمیں ہیں، اسی طرح عزت کی 3 قسمیں ہیں۔ اگر ان قسموں کی طرف آئے، وقار کیا شے؟ فرمایا وقار ایک عارضی ہوتا ہے، جیسے حکومت مل جائے، لاہ و لشکر مل جائے، کر و فر میں بندہ مبتلا ہو جائے، تو یہ کیا ہے؟ یہ ساری چیزیں عارضی ہے، آج ہے کل نہیں۔ آج تو آپ کو مل گئی، کل اس کے بعد ایسے شخص کے پاس کوئی شے نہیں، کہاں گیا وہ وقار تمہارا؟ اور ہمارے یہاں تو بڑی مثالیں اس قسم کی ملتی ہے کہ آج کر و فر میں مبتلا ہے، آج لاہ و لشکر میں مبتلا ہے، آج جاؤ جلال میں مبتلا ہے، آج بڑا طاقتور بنتا ہے، آنے والے وقتوں میں یہ بندہ جیل کے اندر نظر آتا ہے، کہاں گیا وہ لاہ و لشکر؟ یہ تو ہمارے ملک میں تو بڑی مثالیں اس قسم کی موجود ہیں، بہت زیادہ۔ تو وجہ صرف یہ ہے کہ جو اس قسم کے فرعونی رنگ کو اپنائے، فحسبوا جہنم، اس کا ٹھکانہ ہے ہی جہنم۔ دنیا میں بھی دیکھ لو کہ چلا گیا جیل کے اندر، آخرت میں بھی ان کا یہ حال ہوتا ہے۔ تو فرمایا فحسبوا جہنم، ان کا ٹھکانہ جہنم۔ تو یہ وقار کی پہلی قسم جو عارضی وقار ہے، جو حکومت کی صورت میں، مال و متاع کی صورت میں مل جائے۔ نمبر 2 فرمایا اصلی وقار۔ اصلی وقار کسے ملتا ہے؟ فرمایا جو حضور کا پکا غلام بن جائے، جو حضور کا پکا سچا غلام بن گیا، اللہ نے اسے حقیقی طور پر عزت والا تاج پہنا دیا۔ اب وہ تاج کبھی نہیں اترتا، زندگی میں جب تک زندہ ہے یہ تاج اس کے سر پہ سجا ہوا ہے، جب مرے گا تو اس تاج کو لیے ہوئے قبر میں جائے گا۔ تو فرمایا یہ ہے اصلی وقار۔ سورج کو نور کا مرکز بنایا کہ اصل مرکز ہے نور کا، اسی طرح سمندر کو پانی کا مرکز بنایا، بعینی اسی طریقے سے حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی ذات مبارکہ کو در حقیقت عزت اور وقار کا مرکز بنایا ہے۔ جو رسول اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے دامن سے جڑ گیا، اس نے فلاح و کامیابی پا دی، یقیناً وہ شخص کامیاب ہو گیا۔ لیکن غلامی بھی اصل غلامی ہو، حقیقی غلامی ہو، پھر وہ نہیں ڈرتا کون آ رہا ہے کون جا رہا ہے، کیا لاہ و لشکر ہے، کیا گارڈ ہے، کیا سارا سلسلہ ہے، پرواہ نہیں اس کو، کیونکہ اس نے حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی سچی غلامی کا پٹا اپنے گلے میں ڈال دیا، پکا غلام بن گیا۔ اللہ تعالیٰ اسی غلامی میں نصیب فرمایا، کیونکہ میرے رب نے واضح فرمایا وَلِلَّهِ الْعِزَّةُ وَلِرَسُولِهِ وَلِلْمُؤْمِنِينَ وَلَكِنَّ الْمُنَافِقِينَ لَا يَعْلَمُونَ۔ فرمایا کہ عزت اللہ کے لیے ہے، اس کے رسول کے لیے ہے، اور مومنین کے لیے ہے، ایمان والوں کے لیے ہے، منافق اس کو نہیں جانتا۔ ساری عزت اللہ کے لیے ہے، اس کے رسول کے لیے، ایمان والوں کے لیے، یہ حقیقی عزت۔ دنیاوی مال و متاع کے حوالے سے عزت نہ ہو۔ فرمایا عزت کی کتنی قسمیں ہیں؟ 3 قسمیں ہیں۔ اب عزت کی 3 قسمیں ہیں۔ فرمایا وہ عزت جو گناہ سے روکے، یہ بھی عزت ہے۔ جیسے عالم دین کوئی بری جگہ پہ نہ جائے، اب کیوں نہیں جا رہا، اس کو اس کی عزت روک رہی ہے کہ تیرا مقام و مرتبہ کیا ہے، تو کس طرف بڑھ گیا، تو یہ بھی تو عزت ہے جو اس کو روک رہی ہے۔ فرمایا نمبر 2 وہ عزت جو نیکیاں کرنے سے روکے، ہے عزت لیکن بندہ نیکیوں کی طرف نہیں جا رہا، یہ نیکیاں کرنے سے جو اس کو عزت روک رہی ہے یہ بھی عزت ہے۔ یہ عزت کی دوسری قسم، جیسے ابلیس کو سجدہ کرنے سے روکا، کس نے روکا؟ خلقتنی من نار و خلقتہ من طین، کہ میں کیسے سجدہ کروں، مجھے تو اللہ نے آگ سے بنایا، آدم کو مٹی سے، کیا آگ مٹی کو سجدہ کرے؟ ایسا ہو نہیں سکتا۔ تو یہ اس کی عزت تھی جس نے اسے سجدہ کرنے سے روکا۔ تو فرمایا یہ عزت کی دوسری قسم ہے۔ فرعون کو دیکھو، اس طریقے سے جو جابر نمرود حکمران جو گزرے، اب انہیں جو ہے ان کی عزت نے ایمان کی طرف جانے سے روکا، یہ بھی تو عزت تھی، یہ عزت کی دوسری قسم۔ تیسری قسم وہ عزت جو گناہ کرائے، جو گناہوں کی طرف لے جائے، جیسے بہت بڑا مالدار بن گیا،
اب ان کے یہاں سلسلہ یہ ہے کہ عورتوں کو نچایا جاتا ہے، ان پہ پیسے لٹائے جاتے ہیں، کہتا ہے اگر میں نہ کروں تو میری ناک کٹ جائے، تو یہ بھی عزت ہے، لیکن یہ عزت ایسی ہے جیسے بےہودہ پن کی طرف لگا رہی ہے۔ تو یہ عزت کی تیسری قسم، جہاں عزت پائی جائے گی تینوں قسموں میں سے کسی ایک قسم کا تعلق جڑا ہوا ہوگا۔ اور یہاں جس عزت کی بات ہو رہی ہے اخذت العزہ، جس کے بارے میں رب ارشاد فرما رہا ہے، فرمایا تیسری قسم کی عزت ہے۔ جس طرح وہ چودھری جو اپنے آپ کو بہت بڑا سمجھتا ہے اور عورتوں کو نچانا اس کا مشن ہے اور ساتھ ہی ساتھ پیسے لٹانا اس کو اچھا لگتا ہے، تو جس طریقے سے یہ کام جو اتنا شدت والا رب تعالیٰ کو ناراض کرنے والا کام ہے لیکن اس کی عزت والا بن گیا، اس چودھری کی عزت اسی کے اندر ہے۔ تو فرمایا یہ جو تیسرا کام ہے نا، یہ جو عزت والا، جو غلط کام کر کے عزت سمجھ رہا ہے، فرمایا یہ منافق کا بھی یہی حال ہے، یہ غلط کام کر کے اپنے آپ کو سمجھتے ہم عزت کی طرف آ گئے، ہم عزت کے درجے اور مرتبے پر فائز ہو گئے۔ فرمایا یہاں یہ فرمایا ولا بیس المہاد، البتہ برا ٹھکانہ ہے، ان کا ٹھکانہ بہت برا ہے، تباہ برباد ہونا، ان کو ہلاک ہونا ہے انہیں۔ اب اگر دیکھا جائے تو اللہ نے بعض مخلوق کو فیض دینے کے لیے بنایا، آسمان، سورج، فیض دینے کے لیے بنایا ہے، بادل، اسی طریقے سے بعض مخلوق ہوئے جنہیں فیض لینے کے لیے بنایا، لازمی دینے والا ہے تو لینے والا بھی تو چاہیے، تو بعض کو کیا بنایا؟ دینے کے لیے بنایا، بعض کو لینے کے لیے، اب لینے میں مراد زمین، اسی طریقے سے مخلوق اللہ کی، وہ مخلوق جیسے جانور ہے، انسان ہے، اس طریقے سے کھیت ہیں، تو یہ ساری چیزیں لینے کے لیے ہے، تو بعض کو اللہ نے دینے کے لیے بنایا، بعض کو اللہ نے لینے کے لیے بنایا، لیکن یہ بات یاد رکھے دینے والا بھی طاقتور ہو، یہ اس کی شرط ہے، لینے والا بھی صحیح طریقے سے لینے والا ہو، اس میں برداشت ہو کہ وہ لے سکے۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے صدقے در حقیقت ہمیں ایمان نصیب ہوا، قرآن نصیب ہوا، یہاں تک کہ اللہ رب العزت کی معرفت نصیب ہوئی، تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام تو بھر بھر کے عطا کرنے والے ہیں، بھر بھر کے دینے والے ہیں رب کے فضل سے۔ اب جسے نہ ملے تو سمجھ لے کہ اسی کی کمزوری ہے کہ وہ لے نہیں سکا۔ جس طریقے سے چمگادر کو دیکھ لیں کہ وہ سورج کی روشنی سے روشنی حاصل نہیں کرتا، چمگادر سورج کی روشنی سے روشنی حاصل نہیں کرتا، سورج کی روشنی اگر اس پر پڑتی ہے تو اندھا ہو جاتا ہے، اسے نظر کچھ نہیں آتا، لیکن جیسے سورج کی روشنی ہٹ جائے، اندھیرا ہو جائے، اسے سب کچھ نظر آئے گا۔ تو اس میں کیا سورج کا قصور ہے؟ سورج تو بھر بھر کے دے رہے اسے، لیکن چمگادر جس میں لینے کی طاقت ہی نہیں ہے۔ تو اسی طریقے سے بھی آئی نہیں، اگر دیکھا جائے تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام تو بھر بھر کے عطا فرما رہے ہیں، لیکن منافق لینے سے محروم ہے۔ تو دینے والا تو بھرپور طریقے سے طاقتور ہے، لیکن لینے والا کمزور ہے، جس کی وجہ سے وہ لے ہی نہیں سک رہا۔ تو اب اگر کوئی شخص یہ کہے کہ اللہ کے نبی یا اللہ کے ولی کچھ عطا نہیں کرتے، کچھ نہیں دیتے، تو ان کا جملہ ہی غلط ہے، کیونکہ یہ ہے ہی کمزور، یہ منافق، یہ جو اس قسم کی بات کرنے والے ہیں ہی کمزور، کیونکہ اللہ کے نبی اللہ کے ولی بھرپور قوت اور طاقت کے ساتھ رب کے فضل سے عطا فرما رہے ہیں۔ اصل بات ان کے دینے کی نہیں، اصل بات تیری ہے، تو کمزور ہے، تو لے ہی نہیں سک رہا، تو اپنا معاملہ دیکھ، تو لینے والا بنے گا، اللہ کے نبی و ولی عطا فرمانے والے ہیں، وہ تو دینے والے ہیں۔ تو فرمایا والا بیس المیعاد، برا بچھونا ہے ان لوگوں کا جس کے معاملات اس قسم کے ہو جائے کہ سامنے کچھ اور پیٹھ پیچھے کچھ۔ اللہ رب العزت منافقوں کے شر سے ہماری حفاظت فرمائے، مسلمانوں پہ رحم کھانے کی ہم سب کو توفیق عطا فرمائے، اور حضور علیہ الصلوۃ والسلام کا ہم سب کو سچا پکا عاشق رسول اور غلام بنائے، اور اللہ رب العزت اپنا فرما بردار بنائے، دین سے ہمیں سچی محبت نصیب فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ۔